الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. آج کے اس درس میں روزہ کن چیزوں سے چھوٹتا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو چیزیں روزہ کی حالت میں ممنوع ہیں ان کی حد یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہ چیزیں نہیں کر سکتے، اور رات میں آپ کے لیے وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں دن میں حرام تھیں وہ رات میں حلال ہو گئی. تو روزے کی حالت میں دن میں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اگر مرد مسلم یا مسلمان عورت روزے دار وہ کام کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی چیز ہے جان بوجھ کے کھانا کھانا یا پانی پینا. حالانکہ اگر کوئی بھول کر کے کھانا کھائے پانی پیے تو اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، وہ اللہ کا رزق ہے، اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے. تو بھول چوک سے کھا پی لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے کھانا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کھانے کی ہی ہم معنی کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر خون چڑھانا یا طاقت کا انجیکشن لگوانا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی کڑی کی ایک چیز ہے قے کرنا. اگر عمدن جان بوجھ کر کے زبردستی کسی نے قے کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس کو متلی آ رہی تھی خود سے قے ہو گیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس سے. اسی طرح عورت اگر ناپاک ہو جائے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنا پڑے گا اس وقت، کیونکہ یہ روزہ کے خلاف چیز ہے. اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے عورت کے مرد کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اگر روزے کی حالت میں بنا لیں تو روزہ ٹوٹے گا ہی، ساتھ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جو کہ یا تو ایک گردن آزاد کرنا ہے یا 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا ہے. مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ 15 دن روزہ رکھے، ایک دن بیچ میں چھوڑ دیے، تب پھر سے دوبارہ کاؤنٹ کرنا پڑے گا، 1-2 سے پھر سے رکھنا پڑے گا. پھر اگر 2 مہینے روزے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی اتنے فقیر اور غریب ہوں کہ 60 مسکین کے کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا. یہ ساری چیزوں میں یہ ساری چیزیں جو روزہ توڑنے والی ہیں، اس میں عورت کی ناپاکی کو چھوڑ کر کے ساری چیزوں میں اس وقت روزہ ٹوٹے گا جب 3 چیزیں پائی جائیں گی. اور یہ روزہ ہی کی بات نہیں ہے، جتنی بھی عبادات ہیں جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، بندوں کے حق سے نہیں. بندوں کا تعلق جو اللہ سے ہے، اللہ کی عبادت سے ہے، اس میں غلطی اس وقت مانی جائے گی جب 3 چیزیں یا 3 شرطیں پائی جائیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، جاہل ہے، اس کو روزہ کس سے ٹوٹتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کا روزہ برقرار رہے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پانی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا جہل، اس کا نہ جاننا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا. مطلب علم نہیں ہے اس لیے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. علم ہونے کے ساتھ ساتھ بروقت وہ چیز یاد بھی ہو، نسیان نہ ہو، بھول چوک نہ ہو. اگر بھول چوک ہے، علم ہے، مثال کے طور پر کھانا پینا یہ روزہ کی حالت میں جائز نہیں ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یاد نہیں رہ گیا، علم ہونے کے باوجود یاد نہیں رہ گیا، تب بھی اگر کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ان دونوں چیزوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم دعا کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہماری پکڑ تو مت کرنا
جو چیز ہم بھول جائیں یا جس کا علم ہم کو نہ ہو، ہم غلطی کر جائیں. تو مسلم شریف کی روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد فعلت، میں نے کیا، یعنی بھول چوک، جہالت اور نسیان ہم نے تم سے معاف کر دیا ہے. اس میں تیسری چیز ہے اکراہ، مطلب کوئی زبردستی آپ کے ساتھ کرے. مثال کے طور پر اس زمانے میں بہت سے سرکش لوگ ہیں جو ایک روزہ دار کو پکڑ کے زبردستی اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں یا کھانا ڈالتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان جیسی عظیم چیز کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی سامنے آپ کو زبردستی کر رہا ہے، آپ کو جان کا خطرہ ہے اس بات کے لیے کہ آپ کوئی کفریہ کام کریں یا کفریہ بات بولیں، لیکن آپ کے دل میں ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. تو روزہ تو اس سے بہت چھوٹی چیز ہے ایمان سے، تو اس میں بدرجہ اولا اس بات کی اجازت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. ابن ماجہ کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے کہ بھول چوک اور جو ان کے ساتھ زبردستی کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امتیوں سے اس چیز کو معاف کر دیا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے روزے کو خراب کرنے والی ہیں، توڑنے والی ہیں، ہم کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ ظاہری چیزیں ہیں. انشاءاللہ العزیز باطنی جو معنوی چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو خراب کرتی ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں آئندہ درس میں کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو محفوظ رکھے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہمارے تمام عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو جنت کا مستحق بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.